آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کی جس نے مشرق وسطی کی تاریخ کا رخ متعین کیا، ایران کے دوسرے سپریم لیڈر علی خامنائی۔ یہ کہانی ہے ان کی زندگی اور ان کی موت کی۔ یہ تاریخ یاد رکھنے والی ہے۔ یہ وہ دن تھا جب سب کچھ بدل گیا، ایک ایسا لمحہ جس نے پورے خطے کو سچ میں ہلا کر رکھ دیا۔ اس آپریشن کو ایک خاص نام دیا گیا تھا، ڈی کیپیٹیشن سٹرائک، اور اس کا مقصد بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ایرانی قیادت کے سر کو ہی نشانہ بنانا۔ اور یہ سب کچھ ہوا بہت تیزی سے۔ دیکھیں، صبح سویرے حملے شروع ہوئے، دوپہر ہوتے ہوتے ان کی موت کی افواہیں گردش کرنے لگیں، اور پھر یکم مارچ کی صبح جب ایرانی سرکاری میڈیا نے تصدیق کی تو پوری دنیا میں ایک صدمے کی لہر دوڑ گئی۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا اور اس شخص کو سمجھنا ہوگا جو اس پورے نظام کے مرکز میں تھا۔ تو ان کے نظریات کی بنیاد کہاں پڑی؟ آئیے ان کے ابتدائی سالوں سے ہی شروع کرتے ہیں۔ خود خامنئی کی اپنی سرکاری سوانح عمری کے مطابق وہ مشہد کے ایک دیندار لیکن غریب گھرانے میں پلے بڑھے۔ یہ اقتباس ایک بہت ہی سادہ اور مشکل بچپن کی تصویر دکھاتا ہے جس نے بلا شبہ ان کے سوچنے کے انداز کو شکل دی ہوگی۔ اچھا، یہاں پر نہ ہمیں دو الگ الگ کہانیاں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف تو سرکاری کہانی ہے، ایک ایسے بیٹے کی جو خاندانی فرض نبھانے واپس آیا، لیکن دوسری طرف تاریخی ریکارڈ ایک بالکل ہی مختلف تصویر دکھاتا ہے، شاہ ایران کے ایک سرگرم مخالف کی، جسے اپنی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے بار بار قید اور جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ انقلاب کی کامیابی کے بعد خامنائی کا ستارہ بہت تیزی سے بلند ہوا اور انہیں سیدھا اقتدار کے ایوانوں تک لے گیا۔ ان کا عروج مرحلہ وار تھا۔ ایک انقلابی شخصیت سے وہ ایران عراق جنگ کے مشکل ترین دور میں ملک کے صدر بنے، لیکن سب سے بڑا موڑ آیا 1989 میں جب انہیں روح اللہ خمینی کا جانشین یعنی رہبر معظم منتخب کیا گیا، جو ایران کا سب سے طاقتور عہدہ ہے، اور اس عہدے پر وہ تقریباً 4 دہائیوں تک براجمان رہے، جس نے نہ صرف ایران بلکہ پورے خطے پر بہت گہرے نقوش چھوڑے۔ 37 سال، ذرا اس عدد پر غور کریں۔ یہ ایک غیر معمولی طور پر طویل دور حکومت ہے جس نے انہیں مشرق وسطی میں سب سے طویل عرصے تک حکومت کرنے والا سربراہ مملکت بنا دیا۔ تو ان 37 سالوں کی وراثت آخر ہے کیا؟ ان کی حکمرانی چند اہم ستونوں پر کھڑی تھی۔ پہلا، انہوں نے اسلامی انقلابی گارڈ کور کو بے پناہ طاقت دے کر اپنی گرفت مضبوط کی۔ دوسرا، ان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد مغرب اور اسرائیل کی شدید مخالفت پر تھی۔ انہوں نے شام سے لے کر یمن تک پھیلے مزاحمت کے محور کو پروان چڑھایا اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل اور سعودیہ عرب کے ساتھ طویل پراکسی جنگوں کی نگرانی بھی کی۔ ان کی حکمرانی جتنی طویل تھی اتنی ہی متنازع بھی تھی، اور ان کی موت نے ایک ایسی قوم کو بے نقاب کیا جو بہت گہری تقسیم کا شکار تھی۔ ایک طرف تو سڑکوں پر غم کا ایک سمندر تھا، مشہد اور تہران جیسے شہروں میں ہزاروں سوگوار نکل آئے جن کے لیے وہ ایک انقلابی رہنما اور محافظ تھے۔ لیکن دوسری طرف بالکل مختلف مناظر تھے۔ ایران کے کئی شہروں کی سڑکوں پر جشن منایا جا رہا تھا، لوگ خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور کچھ جگہوں پر تو ان کے مجسمے بھی گرائے گئے۔ ان لوگوں کے لیے ان کی موت ظلم کے خاتمے کی ایک علامت تھی۔ اور یہ تقسیم صرف ایران تک محدود نہیں تھی، عالمی رد عمل بھی اتنا ہی بٹا ہوا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل نے ان کی موت کا خیر مقدم کیا، جبکہ روس اور چین نے اس حملے کی شدید مذمت کی، اور حزب اللہ جیسے اتحادیوں نے بدلہ لینے کا عہد کیا۔ یہ عالمی سطح پر ان کے متنازع اثر و رسوخ کو صاف ظاہر کرتا ہے۔ تو اصل نکتہ یہ ہے، علی خامنائی کی موت صرف ایک شخص کا خاتمہ نہیں بلکہ یہ ایک پورے دور کا اختتام ہے۔ اور اب جو سب سے بڑا سوال باقی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بنائے ہوئے اس نظام کا کیا ہوگا؟